فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب آئین نفس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16 ہے اور پیج ہے 242۔ ہیڈنگ ہے ہوس جنسی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک نوجوان جو کئی برس تک تزکیہ نفس کے لیے کوشاں رہا، ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے نفس پر تقریباً ہر طرح سے قابو پا لیا اور اکثر حیوانی صفات سے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، مگر بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ میں جنسی ہوا و ہوس پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ جنسی ہوس ہمیشہ مجھے اللہ سبحانہ سے دور کرنے، غافل رہنے اور گناہ کی طرف دعوت دیتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جانتے ہو یہ خواہش تمہیں دیگر خواہشات کے مقابلے میں زیادہ پریشان کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں جانتا، البتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس خواہش کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ہے۔ یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنسی خواہش ایک ناروا خواہش ہے اور اس کا مکمل طور پر قلع کما کر دینا چاہیے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ جنسی خواہش انسان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، بلکہ جتنی جنسی خواہش انسان میں قوی ہوگی اتنا ہی انسان صحت مند ہوگا، بالکل قوت بینائی، سماعت اور شامہ کی طرح۔ اگر کسی انسان کی قوت سماعت و بصارت زیادہ قوی ہو تو کیا اس کو زائل کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ بات اس شخص کی تکمیل و صحت کی علامت ہے۔ اسی لیے دین مقدس اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جنسی خواہش کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ جس طرح قوت بصارت و ذائقہ و سماعت کے لیے احکام جاری کیے گئے ہیں، قوت یا خواہش جنسی کے لیے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اس کو بھی قانون کے تحت کام میں لانا چاہیے۔ یعنی جس طرح قوت بصارت کے لیے حکم ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ سبحانہ نے منع فرمایا ہے ان سے قوت بصارت کو روکنا چاہیے، باقی چیزوں پر اس کا استعمال عین شکر پروردگار عالم ہے، اسی طرح جن افراد پر اللہ سبحانہ نے قوت یا خواہش جنسی کے استعمال پر پابندی لگائی ہے، صرف انہی موارد میں اس کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ اگر انسان کی نظر کسی نامحرم پر پڑ جائے تو تزکیہ نفس یا تربیت روحانی یہ نہیں کہ آنکھ ہی پھوڑ دی جائے، اس طرح اگر خواہش جنسی کسی غیر شرعی حرکت پر اکسائے تو اس کو روکا جائے اور حلال اور قانونی طریقۂ تسکین جنسی کی طرف مائل کیا جائے، اور اللہ سبحانہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اس شخص کو جنسی اعتبار سے صحت مند بنایا ہے۔ اس بنا پر آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنی جنسی خواہش کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک غلط سوچ ہے۔ البتہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جنسی خواہش کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں ہوں، یعنی جن امور پر اللہ سبحانہ نے اس قوت کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے وہاں یہ حرکت میں آئے اور دیگر موارد میں قابو میں رہے، بلکہ ممنوع موارد سے در واقع متنفر ہو۔ میری بات سن کر وہ جوان لڑکا بول اٹھا، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اگر جنسی خواہش کو مکمل طور پر ناکارہ کرنا مقصود ہوتا تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرماتے من احب ان یتبع، یعنی جو شخص میرا اتباع کرنا چاہتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ میں نے اس کی تائید مزید کرتے ہوئے کہا کہ دین مقدس اسلام نے شادی بیاہ کے حوالے سے اتنے احکامات جاری کیے، ان کو نقل کرنے کے لیے مستقل ایک کتاب کی ضرورت ہے۔
اس کے مقابلے میں احکامات اور سہولیات کے باوجود کنوارے رہنے والوں کے خلاف اتنی مذمت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کا انکار در واقع ضروریات دین کا انکار ہے۔ پس خواہش جنسی کے حوالے سے اگر آپ روحانی ارتقاء یا تزکیہ نفس چاہتے ہیں تو حلال پر اکتفا کریں، حرام سے متنفر رہیں۔ یہ ہے جنسی تزکیہ نفس۔ قرآن مجید کی سورہ مومنون آیت نمبر 5 میں یہی ارشاد فرماتا ہے، صاحبان ایمان اور اللہ سبحانہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو اپنی جنسی خواہشات پر قابو پاتے ہیں مگر اپنی بیگمات کی حد تک اس صلاحیت سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ کام کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں۔ استاد محترم نے توضیح مزید کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ایک شاگرد تھا، بڑا محنتی اور عبادت گزار تھا مگر جنسی اعتبار سے اپنے نفس کے سامنے بے بس تھا، اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا، اگرچہ شادی شدہ تھا مگر جنسی بے راہ روی کر جاتا تھا۔ البتہ آیات اور احادیث شریفہ جو جنسی بے راہ روی کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں، ان کی بار بار مطالعے سے متاثر ہوا اور اس کیفیت سے توبہ کی اور ایک روحانی عامل کی طرح گناہ سے نفرت کرنے لگا۔ چند ایک روایات ذیلاً قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ کی اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کی اویس پر قابو پایا جائے۔ اسی کتاب صفحہ نمبر 69 پر انہی سے روایت کی گئی ہے، بہترین عبادت پیٹ اور شرمگاہ کی عفت ہے۔ اسی حوالے کے مطابق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کے حوالے سے پریشان ہوں۔ نمبر 1، اسلام لانے کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، امتحان کے موقع پر ناکام نہ ہو جائیں۔ نمبر 3، پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے حوالے سے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 270 پر امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت درج ذیل ہے، یعنی اپنے والدین سے نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تم سے نیکی کریں، دوسروں کی خواتین کو بری نگاہ سے نہ دیکھو تاکہ تمہاری خواتین کو بری نگاہ سے لوگ نہ دیکھیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 272 پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دے کہ خلاف احکامات اللہ سبحانہ استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہم صفحہ نمبر 246 تک پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، چغل خوری۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ جب دوسروں کے لیے دعا کرنے لگوں، جو بھی میرے ذہن میں پہلے آ جائے اس کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں، اور جس کے لیے دعا نہ کروں دراصل مجھے الہام ہو جاتا ہے کہ فلاں کے لیے دعا نہ کروں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں ایک شخص کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایک دن پہلے میں نے اس سے دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر نماز وتر میں جب میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا گویا کہ کوئی مجھے بار بار منع کر رہا تھا کہ اس کے لیے دعا مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں ایک آدھ جملہ ہی اس کے حق میں میری زبان پر آ جائے، مگر بے سود۔ میں نے سمجھا یہ شیطانی وسوسہ ہے، مگر مجھے خوب معلوم ہے کہ الہام کیا ہوتا ہے، وسوسہ شیطانی کیا ہے۔ بس میں سمجھ گیا کہ اس شخص نے کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے جس سے وہ زیر عتاب الہی آ گیا ہے، چنانچہ میں نے اس دن اس کے لیے دعا نہ کی۔ البتہ میرے دل میں ایک گونہ خواہش یہ پیدا ہوئی کہ معلوم تو کروں کہ میرے اس شناسہ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے وہ اتنا مستوجب ناراضگی خدا بند کریم ٹھہرا کہ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال کئی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، معمولی بات چیت میں کچھ پتہ نہ چلا، زیادہ اور یہ اس لیے بھی نہ کی کہ کسی کو ٹو لگانا بھی تو گناہ ہے۔ میرا خیال تھا کہ کسی دن خود بخود حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اسی دوران ایک رات پھر میں نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ اس پر رحم کیا جائے اور جو غلطی وہ کر چکا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے گناہ کا بار بار اعادہ کر رہا ہے، چنانچہ وہ کسی ہمدردی کا مستحق نہیں۔ البتہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کی کسی دنیاوی حاجت کے لیے دعا نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ میرا وتیرہ ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی رحمت خاص ان کے شامل حال رکھے۔
قصہ ایک ہوتا یہ کہ ایک دن میں مجبور ہو گیا کہ خود اس سے پوچھ لوں کہ بھئی آخر تم کس بڑے گناہ میں مبتلا ہو کہ اللہ سبحانہ کے غضب کا شکار ہو گئے ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور میری بات کا اس نے کافی اثر لیا، گویا کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھ پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے۔ وہ بولا، یہ حقیقت ہے کہ مجھ میں ایک بہت بری شیطانی عادت ہے۔ میں نے بار بار اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ میں کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑایا کہ آخر مجھے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے میں مدد دے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے میرا راز آپ کو اسی لیے بتایا ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح وہ شیطانی عادت ہے کیا؟ تم جانتے ہی ہو کہ روحانی علاج معالجے میں میرا خاصا تجربہ رہا ہے۔ ساری بات تشخیص کی ہے، جب اصل مرض کا پتہ چل جائے تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بولا، مجھے مرض کا پتہ چل چکا ہے، مجھے خود خاصی پریشانی بھی ہے مگر میں نے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ میرا مرض چغل خوری ہے۔ مجھے گویا کہ عشق کی حد تک شوق ہے کہ دو افراد کے درمیان فتنہ انگیزی کروں، نفاق پیدا کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا میرے دل پسند مشاغل ہیں۔ میں نے کئی ایک طریقوں سے اس موذی مرض سے نجات کی کوشش کی ہے مگر بے سود۔ اس سلسلے میں تو یہاں تک چلا گیا کہ چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تھلگ کر لوں۔ چنانچہ 1-2 ہفتے تک میں کسی سے نہ ملا مگر گوشے تنہائی میں پڑا رہا، مگر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب میں پہلی بار دوستوں سے ملا تو پہلے ہی دن میں نے لگائی بجائی سے 2 گہرے دوستوں کو لڑا دیا۔ اسی طرح ایک دن میں نے ایک بھلے آدمی پر بھرپور تنقید کی اور اس خدا رسیدہ بزرگ پر دل کھول کر کیچڑ اچالا، حالانکہ سبھی اس کا احترام کرتے تھے اور حسب ضرورت اس سے کسب فیض بھی کرتے تھے۔ میں نے اس پر یہاں تک الزام تراشی کی کہ حاضرین اس سے سخت بدظن ہو گئے اور بعد میں میرے علم میں لایا گیا کہ سب نے مل کر اسے خوب بے عزت کیا۔ اب آپ سے کیا پردہ، اس وقت میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے فلاں دوست کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دوں اور آپ کے دستوں گریباں ہونے کا تماشا دیکھوں۔ جب اس نے یہاں تک کہہ دیا تو واقعی ایک دفعہ میں اس سے متنفر ہو گیا اور ڈرنے لگا کہ کہیں یہ میرے ہاں کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دے، مگر اللہ سبحانہ کے ہاں پناہ لینے کا ارادہ کر کے میں نے سمجھ لیا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ مجھے اس کی اصلاح کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اسے نصیحت کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ اس سے یوں مخاطب ہوا، جانتے ہو لگائی بجھائی کتنا بڑا گناہ ہے بندہ خدا، یہ تو اللہ سبحانہ کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سبحانہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق اور مروت پیدا کرے، اور تم نفاق، اختلاف اور جدائی پیدا کرنا چاہتے ہو۔ مگر کیا بھول گئے ہو کہ اللہ سبحانہ کے مقابلے میں جو بھی آیا اس نے منہ کی کھائی اور مورد عتاب الہی قرار پایا۔ جانتے بھی ہو چغل خور اور لگائی بجھائی کرنے والے شخص کے لیے آخرت میں کتنی ذلیل، رسوا کن اور اذیت ناک کیفیت و حالت ہے۔ لو سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ شب معراج جب میں بالائے آسمان گیا تو ایک جگہ پر ایک عورت کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ سر اس کا سور کا بن چکا تھا اور تن گدھی کا تھا اور اس پر ہزاروں طرح کا عذاب ہو رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ اس عورت کو کس جرم کی سزا کے طور پر اتنا اذیت ناک اور رسوا کن عذاب دیا جا رہا ہے؟ جواب ملا کہ یہ عورت دنیا میں چغل خور اور لگائی بجھائی کیا کرتی تھی۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ 265۔ امام صادق علیہ السلام بحوالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو عالی ظرف اور صلح جو ہو، کم ظرف اور کمینہ آدمی فاجر ہے۔ مومنین میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں میں محبت اور یگانگت پیدا کرے۔ اس کے مقابلے میں وہ کسی کام کا نہیں جو نہ خود اہل محبت و مروت ہو اور نہ ہی دوسروں میں الفت پیدا کرتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جو مومنین کا دشمن ہو اور مومنین اس کو دشمن سمجھے۔ مزید برآں جو لوگوں تفرقہ بازی، فرقہ واریت اور مومنوں کے درمیان اختلاف نفاق پیدا کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں، روز قیامت اللہ سبحانہ نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 265۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت نقل کی گئی ہے
چغل خور جھوٹا گواہ ہے اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنے میں ابلیس کا شریک کار ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 265۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 صفات کے حامل اشخاص جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ نمبر 1 لوگوں کا خون بہانے والا، نمبر 2 تعدم مرگ شراب پینے والا، نمبر 3 لوگوں کی چغل خوری میں مصروف رہنے والا۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ 365۔ یہ روایت شاہد ہے کہ دین مقدس اسلام چغل خور کو کن لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لگائی بجھائی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ بعض علماء کے مطابق سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے 13 میں بھی چغل خور کو حرامزادہ کہا گیا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے 13، اے مسلمانوں، کسی جھوٹے قسمیں کھانے والے، کمینے، چغل خور کے لیے سرگرم، نیکی کی حوصلہ شکنی کرنے والے اور حرامی کی بات نہ ماننا۔ زینم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے شوہر کا نطفہ تو نہ ہو مگر اس سے منسوب ہو جائے، یعنی چغل خور ظاہر بظاہر دوست بن کر چغل خوری کرتا ہے مگر در حقیقت وہ بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جناب شہید ثانی رحمۃ اللہ نے غیبت کے مقالے میں چغل خوری کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ نیمہ یعنی چغل خوری کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچانے کو کہتے ہیں اور یہ غیبت ہے، اگرچہ یہ زبان، تحریر یا صرف اشارے ہی سے کیوں نہ ہو۔ مزید برآں دین مقدس اسلام نے چغل خور کی بات ماننے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں، جب کوئی فاسق تمہیں کوئی بات بتائے تو بغیر تحقیق کے اس پر یقین نہ کر لیا کرو اور مبادہ انجانے میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ چونکہ چغل خور بھی فاسق ہے اس لیے یہ آیہ مجیدہ اس پر بھی صادق آتی ہے۔ دین مقدس اسلام اپنے پیروؤں کو حکم دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی چغل خور دیکھو اس کو اس کے برے کام سے روکو، عین اس موقع پر اس کو نصیحت کرو تاکہ اس پر زیادہ اثر ہو۔ اگر باز نہ آئے تو اس سے اظہار بیزاری کرو کیونکہ اللہ سبحانہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ چغل خور جس کی چغلی کھا رہا ہو اس سے ہرگز بدظن نہ ہو، کیونکہ ایک فاسق کے کہنے سے ایک مومن اپنے مومن بھائی سے بدظن نہیں ہوا کرتا۔ جب میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کو مذکورہ بالا مطالب بتائے تو وہ بہت متاثر ہوا تاکہ رونے لگا اور خوب رویا۔ بعد میں کہنے لگا کہ آج مجھے اپنی غلطی کا غیر معمولی احساس ہوا ہے، انشاءاللہ اب میں یہ بری عادت چھوڑ دوں گا۔ وہ چلا گیا، چند دن بعد آیا اور کہنے لگا میرا حال پہلے سے بہت بہتر ہے مگر مکمل طور پر ابھی بھی اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ شیطان برابر مجھے چغلی کھانے پر اکساتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر چاہتے ہو مکمل طور پر اس مرض سے نجات پا جاؤ تو سنو، جب تم کسی کی چغلی کھانا چاہو، جس کے پاس چغلی کھانا چاہتے ہو اس کے پاس جاؤ اور اس کی تعریفیں کرو۔ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھاؤ، یعنی اگر الف کی چغلی بے کے پاس کھانا چاہتے ہو تو بے کے پاس جاؤ اور الف کی تعریفیں کرو، حتیٰ کہ بے خود الف کو برا بھلا کہے۔ اس سے کہو الف تو تمہارے بارے میں بہت تعریفیں کرتا ہے۔ ایسا کہنا نہ صرف یہ کہ جھوٹ نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان الفت پیدا کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جھوٹ بولو، خود بھی اس موذی مرض سے شفا پاؤ اور مسلمانوں کے درمیان الفت بھی بڑھاؤ۔ مزید برآں ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ قلم کی تلاوت کرو اور تلاوت کے بعد حضرت امام علی نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگو کہ اس مرض سے تمہیں مکمل شفا دے۔ انشاءاللہ یہ مرض مکمل طور پہ جاتا رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے کہنے سے اس شخص نے یہ عمل انجام دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کا نفس بالکل صحت مند ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شک مزاجی۔ انہوں نے فرمایا جن دنوں میں ابھی مدرسے کا طالب علم تھا وہاں ایک لڑکا بہت شکی مزاج تھا، باقاعدہ وہ شیطان سے باتیں کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن وہ ایک بیت الخلاء میں تھا جس کے باہر میں کھڑا تھا۔ میں صاف سن رہا تھا کہ گویا کہ اندر 2 آدمی باتیں کر رہے ہوں۔ برابر وہ کہے چلے جا رہا تھا بس کافی ہے، بس کافی ہے، بس اور نہیں۔
بس بھائی میں تو پریشان ہو گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شکی مزاج لڑکا ہی اندر موجود ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو سمجھا اندر کوئی 2 آدمی گھسے کھسر پسر کر رہے ہیں، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ وہاں سے نکل گیا تو میں نے اندر بھاگ کر دیکھا کہ وہاں کوئی اور نہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اکیلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگا اپنے آپ سے، اس شیطان سے جو مجھ پر سوار رہتا ہے اور مجھے احکامات دیتا رہتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے کہ میں استنجا کر رہا ہوں، پھر بھی کہتا ہے کہ ابھی نجاست دور نہیں ہوئی ہے اور پانی ڈالو، اور میں آخر کیا کروں؟ شروع میں دل میں وہ مجھے حکم دیتا تھا، میں بھی دل میں اسے جواب دے لیتا تھا، مگر رفتہ میرے دل کی بات زبان پر آ گئی، اور اب حال یہ ہے کہ تم نے سن بھی لیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو سبکی سے بچاتے ہوئے کہا کہ بھائی میں تو کئی سالوں سے ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو مجھے شک مزاجی کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔ آج تم میرے ہاتھ آ گئے ہو تو میری مدد کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے میرا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کی ہے تو تم بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ میں نے کان پکڑ لیے کہ حاشا دو کلا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ نہ صرف میں تم سے معلومات حاصل کروں گا بلکہ حتیٰ الوسع تمہیں اس نفسیاتی مرض سے نجات دلانے میں تعاون بھی کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا یہ بات ہے تو آؤ پھر اپنے کمرے میں چلیں اور کھل کر بات کریں۔ ہم کمرے میں چلے گئے۔ اس نے بڑی تفصیل سے اس مرض کی ابتدا کے بارے میں بتلایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے ایک شکی مزاج لڑکے کا مذاق اڑایا۔ وہ شرمندہ ہوا مگر میں شکی مزاج ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسئلہ طہارت میں شکی مزاج ہو یا عبادات اور دیگر امور میں بھی شکی مزاج ہو؟ کہنے لگا شروع میں تو صرف طہارت کے وقت شک ہوا کرتا تھا، ہوتے ہوتے ہر کام میں کرنے لگا۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسلامی عقائد کے بارے میں بھی شکوک میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے اس سے مزید وضاحت چاہتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں شک ہوتا کیسے ہے؟ یعنی جب تم نجس جگہ کو حکم شریعت کے مطابق دھو لیتے ہو تو تمہیں کیا صورتحال پیش آتی ہے اور اس کو بار بار دوبارہ یا 100 بارہ دھونے بیٹھ جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا میری حالت یوں ہوتی ہے کہ جیسے ایک عام فوجی اپنے با اختیار کمانڈر کے حکم پر تابع محمل ہوتا ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے کہنے پر بار بار دھوتا چلا جاتا ہوں۔ میں نے مزید قریدہ بتا سکتے ہو وہ حکم چلانے والا تمہیں حکم دیتا کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی طاقت جو مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے مجھے حکم دے رہی ہے، باقاعدہ مجھ سے الفاظ میں کہتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات جب میں اس کے بارے میں ماننے میں کچھ دیر کرتا ہوں تو مجھے دھمکاتی ہے اور گویا کہ میں اس کی گرجدار آواز سنتا ہوں۔ اب معلوم دیتا ہے کہ کوئی طاقت میرے تمام بدن پر چھا گئی ہے اور میری مرضی کے خلاف مجھ پر حکم چلا رہی ہے۔ میں مجبور ہوں، وہ جو کہتی ہے منوعاً ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ تھا خلاصہ اب اس تمام بات چیت کا جو میرے اور اس کے درمیان کافی دیر جاری رہی۔ اس کے بعد میں ایک شکی مزاج لوگوں سے ملا، ان سے ان کی کیفیت و حالت کے بارے میں پوچھا۔ ایک بات جو تقریباً تمام شکی مزاج لوگوں میں مشترک تھی وہ یہ تھی کہ جب شک کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ 10 آدمی وہ کام ہم سے کرانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، چنانچہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کی بات مانیں اور ان کے تابع محمل بن جائیں۔ اس موقع پہ میں چند ایک ضروری نکات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان شیطان کو پہچان جائے تو اللہ سبحانہ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح شیطان شکوک پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ الہام کے ذریعے یقین و ایقان پیدا کرتا ہے۔ جس طرح شیطان انسان کے رگ و پے میں سما جاتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ الہام کے ذریعے سے بھلائی کی طرف کھینچتا ہے۔ بس جو شخص شک کی جگہ الہام و یقین کو پہچان جائے بس وہ شیطان کی جگہ رحمان کو بھی پہچان لے گا اور 100% اللہ سبحانہ کا بندہ بن جائے گا، جس سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کبھی تو شیطان ہمارے نفس امارہ کے توسط سے یعنی اس کی مدد کر کے ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی مستقیماً ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ علامت جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ فلاں کام یا تصور یا حکم شیطانی ہے یہ ہے کہ نفس امارہ آرام طلب ہے،
وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یہ کام مشکل ہے، یہ نہ کرو، وہ عبادت سخت ہے، نہ کرو۔ شیطان ان باتوں کی تائید کر کے نفس امارہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ سبحانہ کی اطاعت کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ چونکہ نفس انسانی بنیادی طور پر آرام طلب ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایک دفعہ کی بجائے 10 دفعہ استنجا کرو، 4 مرتبہ نماز توڑ کے پھر سے پڑھو تاکہ صحیح نماز پڑھی جائے۔ یہ کام صرف شیطان کا ہے اور اس کے براہ راست عامل ہونے کا ہے، کیونکہ وہ ہم پر ہمارے نفس کے خلاف حکم چلاتا ہے۔ نمبر 3، شکی مزاج لوگ شیطانی حکمرانی کو سمجھتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ جو طاقت ناقابل دید ہو اس کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ نمبر 4، شکی مزاج حضرات الہام اور وسوسے کی بڑی اچھی طرح تمیز کر سکتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ الہام وہ آواز ہے جو زبان، ہونٹ، ہوا اور کان سے استفادہ کیے بغیر ان کو سنائی جا رہی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ الہام ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ کے حکم کو ہی حتمی سمجھے، اس کے علاوہ کسی کی بات پر کان نہ دھرے، تو کسی طرح اس کی طبیعت اللہ سبحانہ کی اطاعت پر تیار رہتی ہے۔ کس طرح اس کی طبیعت اللہ سبحانہ کی اطاعت پر تیار رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ خود اس سے بات چیت تک کرنے لگتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ خدا نہ کرے زندگی میں کبھی شک مزاجی میں آپ مبتلا ہو جائیں تو کم از کم الہام و شکوک میں امتیاز تو کر سکیں اور اپنا علاج کر سکیں۔ بہرحال میں نے اپنے اس شکی مزاج دوست کو کچھ ہدایات دیں جو ابھی میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ بھی اطاعت شیطان اور اطاعت رحمان میں امتیاز کر سکیں اور اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ چند دن آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، بلکہ صرف اور صرف میری ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ بولا، آپ ابھی کہیں گے کہ ان دنوں میں شک و شبہات کو نزدیک نہ آنے دینا، اور یہی میں نہیں کر سکتا، البتہ اس کے علاوہ آپ جو کہیں گے کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ ڈاکٹر مریض سے کہے کہ مریض مت بنو۔ میں یہ نہیں کہوں گا، البتہ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ میں تمہیں کہوں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم بغیر چوں چرا کے اس پر عمل کرنا۔ وہ راضی ہو گیا۔ عملاً یہ بات ممکن بھی تھی کیونکہ ہم دونوں ایک ہی عمارت میں رہتے تھے، اس لیے میرے لیے اس کی نگرانی بڑی آسان سی تھی اور وہ بتائے ہوئے میرے پروگرام کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 2، میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے 2 جوڑے رکھو، ایک عام استعمال کے لیے جس کے لیے تم بالکل تردد میں نہ پڑو کہ پاک ہے یا نجس، ان کو پاک کرنا ہے یا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا جوڑا صرف نماز کے وقت پہنو اور نماز پڑھ کر فوراً اتار دو۔ وہ مان گیا، اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وقت اس پر جو یہ خوف طاری رہتا تھا کہ میرے کپڑے نجس ہوئے ہیں یا نہیں، وہ اس پریشانی سے آزاد ہو گیا۔ اس نے پاک جوڑے کو اپنی جائے نماز ہی میں رکھ لیا اور وقت نماز وہیں اسے پہنتا اور نماز ادا کرتا اور نماز پڑھ کے فوراً دوسرے کپڑے پہن لیتا اور اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف ہو جاتا۔ نمبر 3، جب اس طرح تقریباً 2 ہفتے کا وقت گزر گیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس عام جوڑے سے بیت الخلاء جایا کرو اور پاک و نجس کی جھنجھٹ سے بے نیاز ہو کر صرف ایک دفعہ ہی اپنے آپ کو دھو کر کپڑے پہن لیا کرو۔ یہ بات اسے تھوڑی سی مشکل لگی اور کہنے لگا، تو پھر وقت نماز کیا کروں؟ میں نے کہا اس کا حل بڑا آسان ہے، وقت نماز اپنے آپ کو دھو کر نماز والے کپڑے پہن لیا کرو۔ اس نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کی حالت اتنی سنبھل گئی کہ نجاست کو اپنے بدن پر برداشت کرنا اس پر سہل ہو گیا۔ یہ اقدامات تو اس کو نجاست کے خوف سے نکالنے کے لیے کیے گئے، اس کے بعد اس کے ارادے کو قوت دینے کے لیے مثبت اقدامات کیے گئے، یعنی اس کو سمجھایا کہ انسان کو اپنا ارادہ قوی رکھنا چاہیے، ہر کام خود سوچ سمجھ کر انجام دینا چاہیے، جس کام کو غلط سمجھتا ہے انسان اس کو نہ کرے، اور جو صحیح کام ہے وہ ضرور کرے اور صرف اتنا ہی کرے جتنا صحیح ہو۔ اس کے بعد میں نے بعض روایات اسے سنائیں جن میں شکوک و شبہات اور وسوسہ شیطانی کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلاً نمبر 1، حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ شیطانی وسوسہ اس آدمی کو ورغلاتا ہے جو اللہ سبحانہ کی یاد سے غافل رہے اور اس کے احکامات کو اہمیت نہ دے اور منکرات پر عمل کرے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ 126۔
نمبر 2، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک آدمی کے بارے میں بات ہوئی، وہ شکی مزاج ہے مگر ہے بڑا عقل مند۔ آپ نے فرمایا آپ کیسی متضاد باتیں کر رہے ہیں، کیسا عقل مند ہے وہ کہ شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان سے باقاعدہ مقابلہ کیا جائے اور اسے باور کرایا جائے کہ تم ایک قوی ارادہ عقل مند انسان ہو، اس کے شکوک و شبہات پر بالکل دھیان نہیں دو گے، اور یہ کلمات اپنی زبان پر رکھو، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 3، بحر الانوار باب وسواس میں متعدد احادیث درج ذیل ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے بارہا لوگوں نے پوچھا کہ شیطانی وسوسے سے کیا علاج ہے، تو معصومین نے فرمایا وسوسہ شیطانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، البتہ انسان قوی ارادہ ہونا چاہیے، اور ارادے کو قوی کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اذکار کا ورد ضروری ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ نمبر 4، آمنت باللہ ورسولہ مخلصا لہ الدین۔ نمبر 5، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 6، یا اللہ ابلیس بھی تیری مخلوق ہے، وہ مجھے دیکھ سکتا ہے مگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا، البتہ تو اسے دیکھ سکتا ہے تو اس کے تمام حیلوں کو ناکام بنا سکتا ہے، جبکہ وہ تیری حکمتوں اور مصلحتوں کے سامنے بے بس ہے۔ بار الہ میں اس کے خلاف تو اس سے مدد کا طالب ہوں، کیونکہ مجھ میں اس کو زیر کرنے کی طاقت نہیں، میرا سہارا تو بس تو ہی ہے خدایا، بس اگر وہ مجھ پر کسی قسم کا بھی حملہ کرے تو اس حملے کا جواب تو دینا اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ بحار الانوار باب وسواس۔ ان روایات پر عمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے ہمارا دوست اس موذی مرض سے صحت یاب ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ شیطانی وسواس کی موجودگی میں نہ صرف وہ اللہ سبحانہ کے احکامات سے محروم رہے گا بلکہ نامت نہ ہی کربوں میں بھی مبتلا رہے گا، اور مصداق اللہ سبحانہ سے لو لگا لے گا۔ یہاں پر انہوں نے فارسی کا ایک شعر تحریر کیا ہوا ہے، دیوچو بیرون شد فرشتہ در آئید۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ ہم صفحہ نمبر 259 پہ پہنچ چکے ہیں، اور اگلی جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہے ندیدہ پن۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔